خوشی اور سکون کی تعریف ہر شخص کی اپنی فہم کے مطابق دنیا میں موجود ہے۔ ہم سب سے بڑا سکون اور خوشی سمجھتے ہیں تو صحابہ کرام کی تربیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ان تربیتی اصولوں کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ سب سے بڑا سکون یہ ہے، سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ انسان دنیاوی زندگی گزارتے وقت دنیا کی کوئی پریشانی اپنے اوپر سوار نہ کرے، بلکہ اس کی لذت، اس کی راحت، اس کی خوشی، اس کا اطمینان اللہ کی عبادت میں ہو۔ وہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اگر تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی راہوں پہ وہ چلا ہوا ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی خوش نصیب نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی پرسکون نہیں ہے۔ اگرچہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اصل خوشی، اصل سکون کسی منصب اور عہدے سے انسان کو ملتا ہے، نہیں، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عہدہ دیا تھا جس کا اظہار خود کیا کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب۔ عہدہ اور منصب ہوتا ہے کسی کو فائدہ دینے کے لیے، کسی کو اللہ جاہ و منصب دیتا ہے تو اس لیے کہ جہاں یہ اللہ کا تقرب حاصل کرے وہاں دنیا کے لیے سب سے بڑا خیر خواہ ثابت ہو۔ عمر فاروق جیسا رضی اللہ عنہ تھے خلیفہ ہی، لیکن کیسا خلیفہ ہے؟ رات کی تاریکی میں رعایا کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کو کھانے پکا پکا کے دے رہا ہے۔ اس لیے دنیا کا یہ کہنا کہ سکون اور خوشی منصب اور عہدے میں ہے، ان کا کہنا ہی غلط ہے۔ سکون اور خوشی منصب عہدے میں نہیں ہے۔ زندگی کی کسی کیفیت میں جب اللہ تعالیٰ سے انسان راضی ہو جاتا ہے تو اس کی سکون کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے شاید کہ دن رات جو بغیر دیکھے اپنی صحت کو، بغیر دیکھے اپنے دینی امور کو، مال کی ہوس میں انسان چلتا پھرتا نظر آتا ہے، شاید کہ خزانے مل جائیں، شاید کہ مال کی ریل پل ہو جائے تو سکون مل جائے۔ قارون کا بھی یہی خیال تھا۔ خزانے تو اللہ نے دیے، مال جمع کیا، لیکن ان خزانوں کو اللہ کے دین پہ نہیں لگایا۔ یہ خزانوں کا پرپس صرف فخر، تکبر، استکبار، لوگوں پہ اپنے سٹیٹس کو فائق بتانا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی؟ کوئی فوج نہیں آئی، کوئی فرشتے نہیں آئے، زمین نے اس شخص کو پکڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے دھنسنا شروع ہو گیا۔ اور قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، خزانے لائے گئے، شاید کہ زمین کے سامنے مال رکھیں گے چھوڑ دے گی، سفارش مان لے گی، لیکن یہ اللہ کے حکم سے اس نے پکڑا تھا۔ اللہ نے صرف اس کو نہیں، اس کے سارے خزانوں کو بھی دھنسا دیا، اور 1400 سال ہو گئے اللہ کے رسول کی زبان اتھر سے نکلے کہ وہ زمین میں قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے۔ سوچ لیجئے کون سا سکون، کیسا سکون! اتنی بڑی ذلت کے 1400 سال ہو گئے، کوئی بھی دین کا ساتھ تعلق رکھنے والا اس عبرت کے قصے کو ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ اولاد انسان کو مل جائے، افرادی قوت انسان کو مل جائے، سکون آئے گا، میرے ووٹ زیادہ ہونے چاہیے، میرے چاہنے والے زیادہ ہونے چاہیے۔ نہیں، سکون ہے جب تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ ولید بن مغیرہ، جس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 11 یا 16 بیٹے دیے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک گھر سے 16 یا 11 بیٹے نکلے باپ کے ساتھ، کیسی طاقت نظر آتی۔ خالد ہشام ولید بن ولید مسلمان ہو گئے، باقی سب کفر پہ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو اولاد کی نعمت دی، لیکن اس نے کیا کہا؟ لن ترانیاں کرنے لگ گیا، میرے پاس تو طاقت ہی بڑی ہے، ضرور نہیں۔ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، چھوڑ دو اس کو، ذرا اس کو اچھلنے ابلنے دو، اس کو میں نے اکیلے کو پیدا کیا، پھر میں نے اس کو بہت زیادہ مال دیا، اتنی نعمتیں مل جانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے اور مل، کلا، ہرگز نہیں۔ اس کی آزمائش ہو چکی، اس کو نعمتیں اچھی نہیں لگی، اس کو جہنم کی گھاٹی پہ میں چڑھاؤں گا کہ اس کو پتہ چل جائے گا، میں ایسی جہنم میں اس کو چونک دوں گا، تمہیں کیا پتہ یہ جہنم کیا ہے، جس جہنم میں نہ موت آئے گی،
نہ ہی زندگی کی کوئی رونق ہوگی. یہ تو انسان کی چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی. اللہ تعالیٰ نے کیسے ذلیل کیا. اور ہمارے لیے سبق ملا کہ جو شخص منصب، عہدہ، مال و دولت، اولاد، اگر اس کو ہی سکون سمجھتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے ویژن میں کلیئرٹی نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے زندگی کس کو کہتے ہیں. اس کی کانسیپشن ٹھیک نہیں ہے. یہ چیزیں اس وقت نعمت بنتی ہیں جب یہ اللہ کے دین پہ انسان کی مدد کرنے والی ہے، مگر نہ یہ مصیبت ہے. اصل سکون کیا ہے؟ اصل خوش نصیبی کیا ہے؟ اصل انسان کے اندر راحت کیا ہے؟ وہ راحت جو انسان زندہ ہے، عبادت کر کے فارغ ہوتا ہے، اور جو لذت اس کو نصیب ہوتی ہے، اس کو دنیا کا کوئی غم نہیں ہوتا، دنیا کی کوئی پریشانی اس میں سوار نہیں ہوتی. اس کے دل میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، میرا رب راضی ہے مجھ سے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. لوگ سمجھتے ہیں شاید بیماری آنے سے سکون خراب ہو گیا، شاید انسان کسی مصیبت میں چلا جائے تو اس کو تو سکون نہیں ہے. نہیں. کس طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سمندر کے حوالے کر دیے گئے، کس نے بچایا؟ چھوٹا سا بچہ تابوت میں کیا کرے گا؟ کس طرح یوسف کنویں میں ہے، پرسکون ہے. جیل میں ہے، پرسکون ہے. جیل کے باہر بھی آئے تو انا نراک من المحسنین لوگ کہہ رہے ہیں، آپ نیک لوگ لگ رہے. جیل میں بھی چہرے پہ بشاشت اور خوشی، انا نراک من المحسنین، بندے آپ نیک لگتے. 18 سال تک مفسرین کی رائے کے مطابق ایوب بیمار رہے علیہ الصلاۃ والسلام، خوش ہیں. 30 سال تک عمران بن حسین جیسے صحابی پائلز کی بیماری میں مبتلا رہے، خوش ہیں. 30 سال میں کبھی روئے نہیں، شکایت نہیں کی، اللہ کا شکوہ نہیں کیا. اللہ نے انعام یہ دیا کہ تہجد پڑھتے تھے سحری کے وقت، اللہ کے نورانی فرشتے آ کر ان سے مصافحہ کیا کرتے تھے. سکون ہے. اللہ کے رسول کو طائف کی وادی میں پتھر بھی پڑے، سر مبارک سے خون، نچلا ہونٹ زخمی، چہرہ انور سے خون، کندھے سے خون، گھٹنے سے خون، پاؤں سے خون، اور سکون ہے. کبھی کوئی شکایت کی ہو، بلکہ کہاں گیا بددعائی کر دیں. کہا کیوں؟ میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا. یہ نہیں مانتے ان کی اولادیں مان لیں گی، میں تو اپنے کام پہ کام رکھوں. سکون یہ ہے جو انسان کو دل میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہ اللہ پر ایمان لانے پر، اللہ کی عبادت میں لذت محسوس کرنے، اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنے آپ کو لگا دینے میں ہے.